2025 سے یہ کیسز پینڈنگ ہے اور آج تک اس میں کوئی ڈیٹ تک نہیں ہوئی. یہ ناانصافی ہے. دیکھو خان صاحب کا کیس بہت اہمیت کے حامل ہیں. بشرا بی بی کی بھی کیسز ہے. آج تک وہ کیسز لگ نہیں سکے. ہم کہہ رہے ہیں اس ملک میں 23 لاکھ کیسز جو لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے، اس میں 8,14,000 کرمنل کیسز ہے. 2,70,000 کیسز پنجاب میں کرمنل پینڈنگ ہے. ہم کہہ رہے تھے کسی ایک کرمنل کیس کی طرح سے اس کو لگا دیں. یہ بڑا ضروری تھا کہ کیس لگ جائے. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو ہے یہ کیس اس مرتبہ لگائے گا. آج ہم 18ویں مرتبہ اس ہائی کورٹ آئے ہیں کہ خان صاحب کی کیسز لگ جائے. یہ تو ناانصافی ہے کہ آپ کیس نہ لگائیں. کیس میں انصاف کے مطابق فیصلے کرنا عدالتوں کا فرض ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ عدالت اس کیس کی سنوائی کرے گا انشاءاللہ. سر 18 دفعہ یہاں اور 12 دفعہ کہیں اور آپ گئے ہیں وہاں پر، تو 2.5 سال سے اب کیسز پینڈنگ تھے. اب آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں لوور کورٹ میں بھی ابھی سنی جا رہی ہے ہلکی پھلکی؟ دیکھیں یہ 18ویں مرتبہ ہے کہ ہم ادھر آ گئے اور 14 مرتبہ ہم سپریم کورٹ گئے، اور یہ ناانصافی ہے، بہت سخت ناانصافی ہے. انصاف ایسا نہیں. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف لوگوں کو گھر کے دہلیز پہ ملنا چاہیے. لیکن ہم نے دستک دی ہے. ایٹ لیسٹ اس مرتبہ یہ انصاف میک شور کرے کہ انصاف ہو، اور انصاف ہمارا رائٹ ہے اور اس عدالت کی آئینی ذمہ داری ہے. دیکھو اس وقت کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن اس ملک میں جتنے بھی کیسز بنے ہیں سیاسی، وہ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کے خلاف بناتے ہیں. خان صاحب کے خلاف بھی سارے کیسز جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے. سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کہ اس کے لیے کوئی سیاسی حل بھی ڈھونڈنا چاہیے. مجھے ایک بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ کل اچکزئی صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور مذاکرات ہر فورم پہ ہونے چاہیے. یہ بھی بڑی انکریجنگ سٹیٹمنٹ ہے. جو بھی ہونا چاہیے. دیکھو ملک کسی چیزوں کا مکمل نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے لیڈر کو آپ جیل میں رکھیں گے تو ملک کرائسس میں مزید جائے گا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے گی. علیمہ خان صاحبہ نے آپ سمیت مرکزی لیڈرشپ کا جو ہے نام لے کے ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کے بعد ساری مرکزی دوڑیں لگ گئی. سر دیکھیں کسی کی دوڑیں نہیں لگتی. بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک چیز بڑا واضح کر دوں، وہ بہنیں ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کا کنسرن ضرور ہوگا. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے بھی کسی کے کنسرن کم نہیں ہے. ہم بھی اتنی ہی کنسرن ہے خان صاحب کے لیے جتنے ہی کی فیملی کنسرن ہے. ایک چیز دو ٹوک آپ کو بتاؤ، ہم نے فیملی سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی. کبھی بھی فیملی سے کوئی چیز نہیں چھپائی. فیملی کا مطالبہ تھا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، ان کا ڈاکٹر اور فیملی ممبر، پوری پارٹی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. میں نے اکیلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے، اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر صاحب، اسد کیسر صاحب، شہرام ترکہ صاحب، سلمان راجہ صاحب، ہم نے سب کیا. اس کے پاس میرے سب کچھ ڈاکومنٹیشن ہے. فیملی ممبر میں سے کس کو جانا تھا، کیا نام دیا تھا، وہ بھی میں نے آگے فارورڈ کیا. پھر چینج ہو کر کے کون سا نام آیا، وہ بھی میں نے آگے فارورڈ کر دیا تھا. ایوری اسٹیپ آف دا وے، ایوری اسٹیپ آف دا وے اچکزئی صاحب کے لڑکا خاندان کے ساتھ ان ٹچ تھا، اور ان کو بتایا کہ کیا ہم آگے پروگریس کر رہے ہیں. اور ہمیں اگر جیل بھی گئے، ہاسپٹل بھی گئے وہاں جانے کے لیے، تو اچکزئی صاحب یہ فیصلے کرتے رہے. انہی کا فیصلہ تھا کہ یہ چلے جائیں. اور حکومت نے جتنی بھی رپورٹوں میں آئی ہیں یہ باتیں درست ہیں. ہمارا ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیٹ ہوا ہے. پہلے انہوں نے کہا ہم آپ کے ڈاکٹر بھیجتے ہیں. علیمہ باجی نے درست فرمایا. اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر ہاسپٹل نہیں جائیں گے، خان صاحب ہاسپٹل جائیں گے. پھر ہم نے کوشش کی کہ خان صاحب ہاسپٹل چلے جائیں، اور ان کے لیے ہم کوشش کرتے رہے. پہلے سے وہ ہمارا مطالبہ تھا. جب وہ مانا گیا اس پہ ٹویٹ بھی آ گیا تھا. اس کے دوران بیک اینڈ فورتھ کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ میچیور نہیں ہو سکتا، انفارچونیٹ. اور یہ بھی بات درست ہے. ہمیں کہا گیا کہ گور صاحب آپ آ جاؤ اڈیالہ، پر ہم نے ان کو یہ کہا، پارٹی نے فیصلہ کیا. مشورے کے بعد ہم نے یہ میسج دیا کہ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا ایگزامینیشن جیل میں ہو. ہمارا مطالبہ ہے خان صاحب ہاسپٹل میں شفٹ ہو. لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. انہوں نے صرف مجھے نہیں کہا، انہوں نے کہا گور صاحب آپ یا کوئی بھی آپ اڈیالہ بھیج دیں. ہم نے کہا نہیں، اڈیالہ ہم نہیں بھیجتے، آپ خان صاحب کو جیل بھیج دیں. دوسری بات یہ میں کہہ دوں، وی آر سو پراؤڈ آف آور ایمنیس. ہم اپنے ایمنیس کے، ان کے ٹکٹ ہولڈرز کے، ان کے ایم پی ایس کے، ان کے سینیٹر کے میں بے حد مشکور ہوں. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت سخت تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہے. آج بھی سرٹن ایمنیز اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. وہ قربانیاں دے رہے ہیں. وہ خان صاحب کے ساتھ تھے، ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. کروڑوں کی اپنے انہوں نے ٹکرائی ہیں. ان کے ایک کہا جاتا ہے کہ آپ عہدے بھی لے لو، کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی لے لو، وزارتیں بھی لے لو، پیسے بھی لے لو، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی لے لو، پر وہ کہتے ہیں یہ نہیں لیتے، اور ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. ان کے گھر تباہ ہو گئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے کوئی بھی ایسا پارٹی کا ایم این اے نہیں ہے جو خان صاحب کے کال پہ لبیک نہیں کرتا. 18ویں مرتبہ یہ یہاں پر آ گئے. 319 سے میں نے 14 مرتبہ سپریم کورٹ گئے. 20 مرتبہ میرے پاس پوری ڈیٹ ہے. وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں. ہر مرتبہ جب کال دیتی ہے، خان صاحب کا کال آ جاتا ہے، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ڈٹ کے رہتے ہیں. میں سارے جو پارلیمنٹرین کی ان کے رول کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب بھی اپریشیٹ کریں گے. البتہ بہنوں کی جو انزائٹی ہے میں اس
کو गस कर सकता हूँ कि ऐसे बहनें होगी, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त ज़रूर होगी, बहनें अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक ना करें, पार्टी के मैनेज पे शक ना करें, वो डट के खड़े हैं और रहे हैं और दिल की अता गहराइयों के साथ हैं। इस वक्त कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे खान साहब की रिहाई और खान साहब की सेहत से तवज्जो हटाए और लोग उनके गलत मतलब ले लें। मैं सबको मशवरा होगा इस तरह। सर नोटिस आवाज़ें उठ रही हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं, आपके नोटिस में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं? सर ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही तरफ खेल रही है, जिस तरफ भी खेल रही है खान साहब के लिए खेल रही है। मैं कहता हूँ तारीख में किसी ने कभी भी कोई इतनी कुर्बानी नहीं दी होगी जिस तरह खान साहब की पार्टी के MNAs, MPAs और सेनेटर ने खान साहब के लिए। सर आज शुरू हो जाते हैं। देखो ना, ये मुखालिफिन है जो उसको हवा देते हैं। पार्टी में कोई मुखालिफत नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, खान साहब की क़ियादत में सब मुतहद।